الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کی آیتیں، ان کا معنی اور تفسیر قرآن جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن ہے، صراط الجنان، قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت ظلہ العلی کی تحریر کردہ، اس سے ہم سلسلہ چلا رہے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 134 تک پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو۔ اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اہم ترین حکم بیان کیا گیا، اور جو چیزیں آدمی کو ناانصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر دیا گیا کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے تمہارے نہ آئیں، جیسا کہ اقربا پروری ہے، رشتہ داروں کی طرفداری کرنا، تعلق والوں کی رعایت کرنا، یا کسی کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا، یا غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان سب کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے اس کے مطابق چلو، اور کسی قسم کی تعلق داری کا لحاظ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے بھی خلاف ہو تو عدل سے نہ ہٹو۔ اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ بہتر انداز میں چل سکتا ہے، اور اس کی عظیم ترین مثال ایک حدیث پاک میں سمجھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کر دی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ پاک کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کرتے، اسے سزا دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ یہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی ایک ایکسٹریم، بالکل آخری بات کر دی جیسے کہ، اور سمجھا دیا کہ کوئی بھی ہوتا، بہرحال میں اللہ پاک کی حد کو قائم کرنے میں کسی کا لحاظ نہ کرتا تو میں کسی کی سفارش کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے انصاف، اور اسی کو عدل کہتے ہیں، جو عدل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آمنو، ایمان لاؤ۔ اگر یہ خطاب حقیقی مسلمانوں کو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، چونکہ وہ مسلمان تو پہلے ہو چکے، ایمان تو پہلے لے آئے، تو اب دوبارہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہو اور ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اور اگر یہ مانا جائے کہ یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والوں، تم مکمل ایمان لاؤ، یعنی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر، جن میں قرآن پاک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہیں، تو ان سب پر ایمان لے آؤ۔ اور اگر یہ خطاب منافقین سے کیا جائے کہ ظاہری طور پر تو وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں، اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ، سچا ایمان لاؤ۔ اور ناظرین اکرام، یہاں جو فرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ، تو رسول سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل ایمان کا لفظ حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں صرف مسلمانوں پر ہی بولا جا سکتا ہے، کسی اور مذہب والے پر، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، اس لفظ کو نہیں بول سکتے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب اور ہر رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچھڑے کی پوجا کر کے کافر ہو گئے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کر کے اور کفر میں بڑھ گئے۔ جو اس آیت میں انہی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور کفر میں بڑھ گئے، تو یہاں مراد یہودی ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے پھر ایمان کے بعد کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر ایمان والوں جیسے احکامات جاری ہوں، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھے، یعنی کفر پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ تو ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک انہیں نہیں بخشے گا، یعنی جبکہ یہ کفر پر رہیں اور کفر پر مرے، کیونکہ کفر بخشا نہیں جاتا، مگر جبکہ کافر توبہ کرے اور ایمان لائے تو بخشش کا مستحق ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل للذین کفروا، تم کافروں سے فرماؤ ان ینتہوا، اگر وہ باز رہے، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو پہلے ہو چکا اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دے گا۔ حدیث پاک میں بھی بیان فرمایا گیا کہ اسلام سارے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔
ترجمہ: منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے منافقوں کے لیے کہ تم لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر، رسول پاک کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہو، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اسلام تو غالب ہوگا نہیں اور کفار ہی ہمیشہ صاحب طاقت و قوت رہیں گے، انہی کی عزت رہے گی، تو انہی سے دوستی کی جائے تاکہ ہمیں بھی عزت ملے اور ہم بھی اچھی لائف گزاریں۔ حالانکہ کفار کے ساتھ دوستی منع ہے اور ان سے ملنے میں عزت سمجھنا یہ بالکل باطل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہاں پر سمجھایا کہ ان سے کوئی عزت نہیں ملنی، عزت ملنی ہے اللہ پاک کو مان کر اور اللہ پاک ہی کے ذریعے سے۔ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ کافروں سے محبت کرنا اور ان سے دوستی رکھنا یہ منافقوں کی نشانی ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے دوستی بنانا یہ اور زیادہ سخت ہے۔ اور ایسے سب لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں جا کر کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ تمام عزتوں کا مالک اللہ پاک ہے، وہی خداوند کریم عزت والا ہے، اور اللہ پاک کی عطا سے وہ عزت والا جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کو، مومنین کو وہ عزت عطا فرماتا ہے۔ منافقوں کے مذکورہ طرز عمل کو سامنے رکھ کر آج دنیا کے حالات دیکھیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ آج کل یہ مرض بکثرت پایا جا رہا ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں سے دوستیاں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے پیار، باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنے کے بجائے کفار کے قدموں میں بیٹھ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا مسلمان قوم میں کس درجہ بڑھ چکا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ جو لوگ اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اس خبیث فعل میں مصروف ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤ ہی نہیں، اور اگر جانا پڑے تو جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں اس حرکت سے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاؤ اور ان کی دوستی، ان کی صحبت اور ان کی ہم نشینی نہ اختیار کرو، کیونکہ جب قرآن، شریعت یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے تو یہ خود اس فعل میں مبتلا سمجھا جائے گا۔ کیونکہ اگر اللہ پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید اور دین مبین سے اسے محبت ہوتی تو جہاں ان چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں ان ہستیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ہرگز نہ بیٹھتا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جیسے کسی کے ماں باپ کو جس جگہ گالی دی جائے وہاں بیٹھنا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، تو جب ماں باپ کی توہین اور گالی والی جگہ پر بیٹھنا آدمی کو گوارا نہیں، تو جہاں اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن و دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر ماں باپ کے برابر بھی نہیں؟ تو اس آیت سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو فلموں، ڈراموں، گانوں، تھیٹروں، دوستوں کی گپوں اور بد مذہبوں کی صحبتوں میں دین کا مذاق اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنا ایمان داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ بری صحبت بعض اوقات انسان کو برباد کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برے ساتھی سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان جیسا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دھونک رہا ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے گا یا تو اس سے خرید لے گا اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آ ہی جائے گی, اور وہ دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو حاصل کرے گا. یعنی کچھ نہ کچھ نقصان تجھے برے کا ملے گا اور اچھے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوگا, یہ سمجھایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے بکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں. تو یہ بات رسول پاک نے فرما دی ہے کہ ہمیں بد مذہبوں سے بروں سے دور رہنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند, یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا کر دیتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. ترجمہ, وہ جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں, پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, اور اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے, اور کیا ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے نہ رکھا. تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا. ناظرین اکرام, یہاں منافقوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں, یہ منافق تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں, پھر اگر اللہ پاک کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, لہٰذا ہمیں بھی مال دو, غنیمت دو. اور اگر کافروں کو فتح مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے کہ تمہیں پکڑ سکتے تھے, مگر پھر بھی ہم نے تمہیں نہ پکڑ کر تمہاری مدد کی اور مسلمانوں کو تم سے روکے رکھا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے رہے, لہٰذا تم ہمیں حصہ دو. یعنی یوں کہیے کہ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی مزید منافقوں کی مذمت میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ترجمہ, بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا, اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. ناظرین اکرام, یہاں منافقوں کی ایک اور بری عادت خصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گمان میں اللہ پاک کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. حقیقتاً تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ حقیقت میں تو اللہ کو فریب دینا ممکن نہیں. ان کے اس فریب کا جواب انہیں اللہ پاک دے گا کہ انہیں غافل کر کے مارے گا, دنیا میں انہیں رسوا کرے گا اور قیامت میں انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. ان منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا مزہ اور لطف انہیں حاصل ہو سکے. محض لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں. اس سے پتہ چلا ناظرین کہ نماز میں سستی کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے. نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا, جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا یا لوگوں کے سامنے
اچھی نماز پڑھنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیالات کو لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ سب سستی کی علامت ہے۔ کسی نے حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا، آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل وضو کرتا ہوں، پھر جس جگہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے اعضاء مطمئن ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ تصور باندھ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے، جنت میرے دائیں طرف اور جہنم بائیں طرف ہے، ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر میں امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں، اور جیسی تکبیر کہنی چاہیے ویسے تکبیر کہتا ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی سے رکوع کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں، بائیں پنڈلی پر بیٹھ کر اپنے قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں، اور دایاں قدم انگوٹھے پر کھڑا کر دیتا ہوں، پھر اخلاص کے ساتھ سارے افعال ادا کرتا ہوں۔ اب میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اتنی اچھی نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک مزید منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے، ان کی اور نشانی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ ترجمہ، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ ناظرین، یہاں مزید منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں، نہ تو یہ حقیقی طور پر مومن اور مخلص ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور نہ واضح طور پر کافر اور صریح کھلا شرک کرنے والوں کے ساتھ، کسی کی طرف نہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان منافقین کے راہ راست پر آنے کی امید نہ رکھیں، کیونکہ جسے ہدایت و توفیق کی لیاقت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک گمراہ کر دے تو آپ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نہ پائیں گے جس پر چل کر وہ حق تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں حق پر چلائے، حق پر استقامت دے، اور گناہوں سے بچائے، سچا مخلص باعمل مسلمان بنائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی آیت سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔